اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شان لیلۃ القدر، ممکنہ شب قدر ہے، تاقرات ہے آخری عشر کی 25ویں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے صدقے میں ہم سب کو شب قدر اور اس کی تمام برکات عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چند چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں، بلکہ موضوع تو ایک ہی ہے، دعا۔ اس کی ضمن میں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہم آج دعا نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں سے پوچھیں بھئی دعا کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دعا کیوں کریں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے حال سے باخبر ہے، تو ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، لغو بات ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ماں دودھ اس وقت دیتی ہے جب بچہ روتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، تیرے پیاروں کی خیر ہو، مجھے دے دے اللہ کے نام پر، تیرے گھر والوں کی خیر ہو، تیرے والدین کی خیر ہو، تجھے اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ دکھائے، تو بے اختیار جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور ہم اسے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ اس سے ماورا ہے اللہ رب العالمین، لیکن دعا اس کی پسندیدہ عبادت ہے، دعا اس کی پسندیدہ عبادت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ تو جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اقریب رب نناجیہ ام بعید ننادیہ، کہ یا رسول اللہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں، یا ہم سے دور ہے کہ ہم اس سے صدائیں دیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے نبی علیہ السلام، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے کی شہ رگ سے زیادہ میں اس سے قریب ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین قریب ہے اپنی شان کے مطابق۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ تو مومن جب بھی دعا کرتا ہے نا، تین حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اسے عطا فرمایا جاتا ہے، یا دعا کو روک کر اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اسے بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کہ روز قیامت جب وہ دیکھے گا نا اپنی نیکیاں، کہ مولا یہ تو نیکیاں میں نے نہیں کی، تو فرمایا جائے گا ہاں تو نے نہیں کی، لیکن تیری جو دعائیں تھیں نا وہ ہم نے روکی اور اس کے بدلے میں یہ نیکیاں عطا فرمائیں۔ تو وہ تمنا کرے گا کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے اس سے زیادہ نیکیاں ملتی۔ تو حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے، دنیا میں ناظرین عام طور پر کسی سے بار بار مانگے نا، بالآخر وہ بندہ تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہمیں آتا دیکھ کر یا مانگنے والے کو آتا دیکھ کر راستہ چینج کر لیتا ہے، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کہ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے کہ بات اللہ تعالیٰ کی زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، من لا یدعونی اغضب علیہ، کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، میں اس پر غضب فرماتا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعا کرنے سے پہلے تھوڑا سا فریش ہو جائیں، کوشش کریں کہ باوضو ہوں، اور پھر اس کے ساتھ صدق دل سے دعا کریں، ذرا قبلہ رو ہو جائیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھیں اور کنسنٹریشن کے ساتھ دعا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، توجہ ادھر، دعا ادھر مانگ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آپ کسی بڑے منصب والے کے پاس جائیں، کچھ کام ہو تو آپ اگر آپ کے پاس پرچہ لکھا ہوا ہے اور آپ جا کر رٹے رٹائے جملے اس کے سامنے کہہ رہے ہیں، اس پر اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو رٹے رٹائے جملے بھی نہیں کہنا ہے، اپنے دل کی بات اپنے رب کے حضور عرض کرنی ہے، تبھی بات بنے گی۔ اور پھر یہ یقین کامل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم دعا اس حال میں کرو کہ اس بات کا یقین کر لو کہ رب کریم تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے۔ اچھا، ہاتھوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اب ہاتھ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اونچا بھی کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ اونچا بھی کر سکتے ہیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، یعنی اس طرح ہو، بہت زیادہ اونچا بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن آہوزاری ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے نا، اگر حقوق العباد کے معاملات ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر نماز وغیرہ یہ آپ پہلے چھوڑتے آئے ہیں تو دعا کریں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ میں آئندہ نہیں چھوڑوں گا، جو رہ چکے قضا کروں گا، کسی کا حق مارا۔ اس کے بارے میں بڑی روایت موجود ہیں کہ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں جب قحط پڑا تو وہ ایک میدان میں جمع ہو کر دعائیں کر رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی، قحط سالی دوری نہیں ہو رہی۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ کر آسمان تک پہنچ جائیں، مانگتے مانگتے زبان باہر نکل آئے اور مانگتے مانگتے ان کے گھٹنے گھس جائیں، میں ان کو شر کے سوا کچھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق مارے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد روایت میں موجود ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قحط سالی دور فرمائی۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی معاملہ ہے، 11ویں پارے میں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ آتا عذاب دور ہو گیا، کیوں؟ کہ انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کی، یہاں تک ایک پتھر بھی کسی پر نکلتا تھا نا، اس دوسرے بندے نے وہ بھی واپس کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان سے آتا عذاب دور فرما دیا۔ تو ناظرین و سامعین، اس رات کے صدقے میں یہ عہد کر لیجئے کہ ہمیں دعا سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار ہوتا ہے نا تو دشمن نہیں آتا، تو مومن کے پاس اگر دعا ہے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کر لیجئے، اس کے بعد اس اللہ کی بارگاہ میں ریوارڈ ملنے کا موقع تو بھاگ جائیے۔ مزدور مزدوری کرے اور اس کے بعد سیلری ملنے کا وقت آئے تو بھاگ جائے، پھر کہے مجھے ملی نہیں، تو بیکار کی بات ہے نا۔ عبادت کیجئے، اس کے بعد دعا ضرور کیجئے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں دعا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، اس سے کبھی پیچھے مت ہٹیے گا۔ رب کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کی دعا کو رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔